چاہتا ہوں کہ پوری پولیٹیکل سٹرگل کے دوران ہمارا کئی بار اختلاف ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، رولنگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ جو ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے وہ کسی بھی فوجی تنصیب کے سامنے جا کے کرنا. اندر گھسنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، تصور بھی نہیں کیا. میرے ایم پی ایز میرے ساتھ کھڑے ہیں. مشرف صاحب کے دور میں ہم روز پروٹیسٹ کرتے تھے، لیکن جو کینٹونمنٹ ایریا ہے اس کی سینکٹی کو ہم نے کبھی مجروح نہیں ہونے دیا. ایک سولجر نے کہنا ہے کہ آپ یہاں سے نہیں گزریں گے تو ہم وہاں سے گزرے نہیں. سارا کچھ بھگتا ہے ہم نے، انہوں نے تو بیچاروں نے بھگتا ہی کچھ نہیں ہے. لیکن ہم نے جو احتجاج ہے، جو پالیٹکس ہے اور جو ہمارے محافظ ہیں اس کے درمیان تمیز رکھی ہے ہمیشہ. اور یہ ہر ایک نے کیا ہے، یہ ہر ایک نے کیا یہاں پہ. اور یہ جن لوگوں کو استعمال کیا گیا ہے، جن نوجوانوں کو ورگلایا گیا ہے، پڑھے لکھے لوگ، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، آپ سوچیں کتنے نفرت کے انجیکشن لگائے گئے ہیں، کتنی نفرت بھری گئی اندر. آپریٹ کوئی کر رہا ہے، استعمال کوئی کر رہا ہے، استعمال کوئی ہو رہا ہے. پتہ نہیں کتنی لیئرز ہیں اس سازش کی جو پتہ لگیں گی. یہ جو آگ لگی ہے یہ کوئی پیٹرول سے تو نہیں لگی ہوئی، یا یہ ماچس کی تیلی سے نہیں لگی ہوئی، یہ تو کیمیکل سے لگی ہوئی آگ ہے. منہ سے بول رہی ہے. یہ کیمیکل کیوں تھے ان کے ہاتھوں میں؟ کس نے دیے؟ کس نے یہ منصوبہ بندی کی؟ ہم نہیں جیلوں میں گئے، بے گناہ جیلوں میں گئے، ہنستے ہنستے گئے. سال ڈیڑھ سال جتنا ٹائم تھا کاٹا، واپس آ گئے. اس وقت بھی اتنی گرمی تھی، اتنی تکلیف تھی. ملک پر ایک نقاب پوش مارشل لاء لگا ہوا تھا. میں کبھی آپ کو پتہ کہنے سے باز نہیں آتا یہ بات، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ کون کیا کر رہا ہے. آپ اپنی مسلح افواج کو امبیرس نہیں کر سکتے. دنیا کی کوئی قوم اپنی فوج کو امبیرس نہیں کرتی. وہ آپ کے لیے جانے دیتے ہیں، وہ بارڈرز پہ آپ کے لیے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور پاکستان کی فوج تو ایک دوہری جنگ لڑ رہی ہے، بارڈرز کے باہر بھی لڑ رہی ہے اور بارڈرز کے اندر بھی لڑ رہی ہے. تو ایک فوج جو جانے دے رہی ہو اور جو حالت جنگ میں ہو، آپ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور کتنا مشکل ہوگا جو دشمن کو 5 گنا طاقتور دشمن کو اپنے سینوں پہ روک کے کھڑے ہیں، ان کو روکنا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوچا گیا ہوگا کہ کوئی بے گناہ جو ہے اس کی جان نہ چلی جائے، کسی گناہ گار کی بھی جان نہ چلی جائے. پر اس کا ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھایا جا سکتا، اس کو کمزوری تو نہیں سمجھا جانا چاہیے. میں خود ایک تھورو بریڈ ڈیموکریٹ ہوں، کسی مارشل لاء کی کبھی حمایت نہیں کی، اور میرے خاندان نے تو تھرو آؤٹ اس کو اپوز کیا. لیکن مجھے یاد ہے جب ایوب خان صاحب کے دور میں 65 کی جنگ لڑی، میرے والد صاحب ان کے سخت ترین ناقد تھے، جیلوں میں جاتے تھے. وار کمیٹی بنی، وہ اس کا حصہ تھے. کیونکہ آپ اپنی فوج کو مضبوط کرتے ہیں، قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. جو لوگ اپنی فوج کو ٹارگٹ کریں ان سے بڑا کوئی بدبخت اور بدقسمت نہیں ہو سکتا. تو یہ فوج کے وقار کی بھی علامت ہے یہ گھر. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے اس کا تقدس ہے. اور پھر GHQ جو ہماری طاقت کی علامت ہے، جو پاکستان کی ہیبت کی علامت ہے، آپ اس پہ پل پڑے. اور پھر MM عالم کا جہاز جو ہمارے جو فائٹر پائلٹ ہیں ان کی عظمت کا ثبوت ہے، آپ نے اسے جلا دیا. پھر آپ نے جو سپیریئر ہماری ایجنسی ہے اس کے دفاتر پہ آپ نے حملے کیے. تو یہ کہیں ڈیزائن ہوا ہوگا نا بیٹھ کے. یار ساری زندگی ہم نے سیاسی احتجاج کیا، آپ میں سے بہت سارے ہمارے ساتھ گروہ کیے ہیں، آپ نے سالوں سے یہ دیکھا ہے. مجھے بتائیے یہ جگہ ہے احتجاج کرنے والی یا چیئرنگ کراس ہے؟ یہاں کیوں آئے ہیں آپ؟ یہاں کون لے کے آیا آپ؟ 3 اطراف سے حملہ کیا گیا کور کمانڈر ہاؤس پہ. یہ 3 اطراف سے حملہ کرنے والے کون تھے؟ ان کا ڈیزائن کیا تھا؟ وہ کس کے لیے کام کر رہے تھے؟ جو آگ لگا رہے ہوں گے انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، انہیں آپریٹ کون کر رہا تھا. یہ اتنا سادہ نہیں ہے، یہ مظلومیت کی کہانی نہیں ہے. تو اس لیے ہم سب اس کبھی ترین فعل کی جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم سب افواج پاکستان کے ساتھ، شہداء کے وارثوں کے ساتھ، اپنے غازیوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا، سولیڈیرٹی کا پوری آواز کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اظہار کرتے ہیں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں اور یہ کہیں گے، اور اس بات کو ہم مانیٹر بھی کر رہے ہیں کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ملے اور کوئی گناہ گار بچے نہیں. یہ سیاست نہیں ہو رہی. سیاست کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ نہیں ہے. سیاست GH کے اوپر دھاوا بولنا سیاست نہیں ہے، دہشت گردوں کے کام ہے. اس سے پہلے کنہوں نے حملے کیے GHQ پہ؟ دہشت گردوں نے کیے، جن سے ریاست مقابلہ کر رہی ہے. آپ نے بھی وہی کام کیا. یہ نہیں ہو سکتا
کہ آپ سیاسی غلاف پہن کے وہ کام کریں جو ٹیررسٹ کرتے ہیں، اور آپ کو اس لیے ایمنسٹی مل جائے کہ آپ سیاسی پارٹی کا آپ نے غلاف اوڑا ہوا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے یہ۔ تو ایک یقین کریں کہ جن صاحب نے جو ان کے لیڈر ہیں ان کے اور بہت سارے جرائم ہیں۔ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ایک پورے نوجوانوں کی ایک نسل کو اس کے دماغوں کو آلودہ کر دیا، زہر سے بھر دیا ان کے دماغوں کو۔ لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ نوجوانوں کو مستقبل کا راستہ دکھائیں، وہ ان کو ٹیکنالوجی کی بات سمجھائیں، وہ انہیں شفافیت کی بات سمجھائیں۔ نوجوانوں کو یہ کہنا کہ تم پل پڑھو، سیاسی لیڈر تو جیلوں میں جاتے ہیں، کبھی ٹھیک جاتے ہیں کبھی غلط جاتے ہیں، ایسے تھوڑی کرتے ہیں۔ یہاں تو اس ملک میں نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی سزا کاٹنے کے لیے خود آ گئے تھے، یہاں لوگ پھانسیوں پہ جھولے ہیں، یہاں لوگوں نے جانیں دی ہیں، ذرا ٹھہر جائیں سارے لوگ، یہاں لوگوں نے جانیں دی ہیں۔ تو یہ مجھے آپ بتائیے کہ یہ طریقہ کار کیا ہے اور اس کا کیا جواب ہے ان کے پاس؟ انہیں پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے، ان کی پارٹی اور لیڈرشپ کو معافی مانگنی چاہیے، انہیں اپنی ندامت اور غلطی کا تسلیم اسے کرنا چاہیے، برسر عام پبلکلی اپالوجی کرنی چاہیے قوم سے، افواج پاکستان سے معذرت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ احتجاج نہیں ہے، یہ حملہ ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ تخریب کاری ہے، یہ شر پسندی ہے۔ سیاست کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پاکستان میں بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے مختلف مشکل ادوار دیکھے ہیں، انہوں نے جد و جہد کی ہے، لوگ مارشل لاؤں کے خلاف لڑے ہیں۔ ایسا تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں جو آپ نے کر دکھایا۔ جو کام انڈیا نہیں کر سکا، جو انڈینز کام نہیں کر سکے، وہ کام آپ نے کر دیا۔ جو ٹی ٹی پی نہیں کر سکی کامیابی سے، وہ آپ نے کر دکھایا، سیاست کی گارب میں، سیاست کی آڑ میں۔ تو اس کو قبول بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو تسلیم بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو صرف مسترد کیا جا سکتا ہے، اس سے اظہار برات کیا جا سکتا ہے، اس کی مذمت کی جا سکتی ہے۔ تو میں ایک بار پھر آپ سب اراکین پریس کا شکر گزار ہوں۔ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں اس حوالے سے تو میں اس کے لیے بار بار یہ بات ہو رہی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے، تو اس کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے کہ مستقبل قریب میں اس کے اوپر وفاقی حکومت کو ایسا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے کہ اس پر پابندی لگائی جائے؟ پابندی والی بات میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے۔ تو جو آپ نے مذاکرات کی بات کی ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ پوری قوم کو پتہ ہے کہ مذاکرات کے دور ہوئے، میں اس سارے عمل کا حصہ بھی تھا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ اپنے بہت سے دوستوں کے اختلاف کے باوجود انیشیٹ کرنے والوں بھی شامل تھا، انیشیٹ کیا جن لوگوں نے کہ بات کرنی چاہیے۔ بات کرنے کا کوئی ماحول ہوتا ہے، بات کرنے کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے۔ جب وقت تھا اور ہم نے بات کی تو ان کی ٹیم جو تھی وہ بھی ریزنیبل بات کر رہی تھی، بات تو طے ہو گئی تھی، بات طے ہو گئی تھی۔ بات کیا تھی؟ الیکشن کروانا ہے، پورے ملک میں ایک وقت میں کرانا ہے۔ وہ تو سب چاہتے ہیں الیکشن ہو، ایک وقت میں ہو، آئین کے مطابق ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ ڈیٹ کا اختلاف تھا، وہ بھی ہم نے تقریباً طے کر لیا تھا۔ جب ان کی ٹیم واپس ان کے پاس گئی، انہوں نے کہا کہ نتھنگ ڈوئنگ، بند کر دو اپنا ان مذاکرات کو۔ اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ان کی مذاکراتی ٹیم میں کچھ لوگ ابھی ان کے ساتھ ہیں، کچھ جو ہیں وہ گھر بیٹھ گئے ہیں، کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ وہ سارے پبلک فگرز ہیں، ان سے پوچھیں، میرا نام لے کے پوچھیں آپ، میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ تو جب مذاکرات کا ماحول ہم نے پیدا کیا، گالیاں کھا کے بھی، وہ تو آپ نے ناکام بنا دیے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک کے وقار کے جو علامتیں ان پر حملہ کریں، آپ دفاعی تنصیبات کو ٹارگٹ کریں، آپ غنڈہ گردی کریں، اور آپ سمجھیں کہ آپ دبا لیں گے، اور جب ناکام ہو جائیں تو پھر کہیں مذاکرات کرتے ہیں۔ وہ ایک کمیٹی بھائی صاحب نے بنا دی ہے انہوں نے، وہ کس سے مذاکرات کرے گی؟ ان سے تو کوئی مذاکرات نہیں کر رہا۔ سیاسی جماعتوں کو وفاقی وزیر ریلوے سعد رفیق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جنا ہاؤس موقع پر۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے جنا ہاؤس کو آگ لگائی اور پی ٹی آئی کی سینئر قیادت وہاں